بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. رواہ النسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ دوستو، جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں، بلکہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ درست کروا لیں۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، حضور نے خود فرمایا کہ اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، لہذا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ عمل ان کے لیے مستحب ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ہر عمل کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سفر پر تھا یا اس کے علم میں نہیں تھا یا سستی کی وجہ سے وہ بال ناخن وغیرہ نہیں کٹوا سکا، اور اب ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور بال بڑھ رہے ہیں اور ناخن بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیں، کہ ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر بھی بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے اگر کسی کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ باقی بہتر یہی ہے جو درخواست کر دی گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال اور ناخن بنوا لیں، کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔